السلام علیکم. وہ عشق جو ممنوع نہ رہا کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ 79 کے ساتھ میں آ چکی ہوں. لاسٹ ایپیسوڈ کے 2-3 پارٹس ہوں گے, سب کچھ سمیٹ دوں گی, ٹھیک ہے نا. تو آج مہندی اسپیشل ہے, شادی اسپیشل نیکسٹ ہوگی, اور اسپیشل بھی, ٹھیک ہے, محب زوئی کی. تو ٹائم ضائع نہیں کرتے, چلتے ہیں کس کی طرف. لیٹ اسٹارٹ. آئس اور ایدا نے جب یہ نیوز عالم ہاؤس کے مکینوں کو سنائی تو ہر فرد کی آنکھوں میں شکر گزاری کی نمی اور دل میں سکون کی لہر اتری. یہ ایک بالکل ناامید معاملہ تھا, لیکن اللہ نے ایدا اور آئس کی زندگی کو زیادہ نازماتے یہ نعمت بھی نوازی جس کا ہر فرد اللہ کا مشکور تھا. روحا کے تو اس خوشی پر بھی آنسو بے قابو تھے. زیان اور عریشہ نہال تھے تو شجال بھی اپنے تمام بچوں کو آباد ہونے پر خود کو پھر سے توانائی اور طاقت سے بھرا اور اچھا محسوس کرنے لگے. کہ محب کی مہندی تھی تبھی باقی کی ایدا آئس کی بیوی کی خوشی واپسی پر منانی طے ہوئی. ایدا کو تو سب نے پیار دے کر بالکل فٹ کر دیا اور آئس تو اپنی تکلیف سچ میں فراموش کی اس فیلنگ کو انجوائے کرتا دکھائی دیا. وہیں انان اور اشپا نے ابراہیم عالم کو فارم ہاؤس پہنچایا, ان کو ریلیکس کروایا, جبکہ انان نے حاجہ کو اسپیشل بابا کے کھانے کا دھیان رکھنے کی تاکید کی. چونکہ انان نے پہلے خود روحا سے بات کرنی تھی, تبھی ابراہیم تب تک یہاں ریسٹ کرنے والے تھے. اشپا اور انان کافی دیر ان سے باتیں کرتے رہے, پھر محب زوئی کی مہندی کے سبب بابا سے جانے کی اجازت لی. ابراہیم دونوں کو باہر تک سی آف کرنے آئے. انان کو خوش دیکھ کر اشپا کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ سجی رہی. ابراہیم عالم نے واپسی پر انان اور اشپا کے سپرد ایک نازک معاملہ بھی کیا, اور وہ تھا 5 سال لاپتہ رہنے کے بعد ان کے اور روحا کے رشتے کے متعلق کسی معلم کی رائے. اور انان اور اشپا اسی زمن میں واپسی پر یہ امور بھی نبھانے رکے. انان نے ان معذب معلم کو تمام تر صورتحال بتائی اور بیچ کے عرصے کی مدت بھی کوش گزار کی, جس کے بعد گمشدگی کی نوعیت پر غور و فکر کرنے کے بعد امام مسجد نے نقاب تک سلامت ہے کی تصدیق کرتے اشپا اور انان کی خوشی مزید دگنی کر دی. وہ لوگ واپس عالم ہاؤس پہنچے تو وہاں جا کر ملتی ایدا آئس کی خوشی نے لمحہ بھر ساکن کیا. آج تو دن توقع سے بڑھ کر خوبصورت ہو گیا. ایدا اور آئس کو دونوں نے مبارک دی, جبکہ اس کے بعد سب مہندی کے لیے تیاری میں لگے. اشپا نے بہت خوبصورت ریڈ اینڈ مائنر سے یلو کمبو والا ڈریس چوز کیا, اور جب تک انان فریش ہوا وہ ریڈی ہوگی بال اسٹریٹ کیے, کیونکہ اس کے ڈریس کے ساتھ وہ جچ رہے تھے. انان نے بلیک شلوار قمیض پہن کر گیلے بال رگڑتے ننگے پیر کمرے میں قدم رکھے تو اشپا اس پر سجتے لباس پر آئینے کے سامنے سے ذرا ہٹ کر وارفتگی سے دیکھنے لگی. مہندی پر سیاہ رنگ لگ تو بہت پیارے رہے ہیں, مگر کوئی اور کلر چوز کرے نا. اشپا نے قریب آتے اس کے کالر کو درست کرتے مسرور سی آنکھوں والے کو دیکھا. وہ پرخمار ہوا. اوکے جاؤ تم سلیکٹ کرو. اشپا نے ہنس کر فوری اس کی اجازت پر ڈریسنگ روم کی طرف قدم بڑھایا, اور کچھ دیر بعد اس کے ہاتھ میں چارکول کلر کا قمیص شلوار بہت ہی پیارا جوڑا تھا, جو انان نے بس کلر کے سبب خریدا مگر پہنا ایک بار بھی نہیں. یہ پہنے اور اس کے ساتھ آئسٹر کلر اسکارف بہت حسین لگیں گے. اشپا نے وہ ہینگ ہوا جوڑا انان کو پکڑایا. موصوف اس ڈیسنٹ کلر کامبو پر متبسم ہوا. آئی لائک اٹ, آتا ہوں, مسکرا کر فوری چینج کرنے گیا, جبکہ اشپا بلش کرتی اپنا حسین دمکتا سراپا دیکھنے لگی. بالوں کو برش کیے ٹھیک کیا اور لپسٹک ذرا لائٹ کی, کیونکہ اس کے ہونٹ آلریڈی گلابی تھے. 5 منٹ تک انان اس پرفیکٹ فٹ جوڑے میں جلوے بکھیرتا باہر آیا تو بازوؤں سے ذرا قمیض سے ٹائٹ فیل ہوئی, مگر اشپا نے اس کی توجہ وہاں سے ہٹاتے اپنی طرف کی. یو لک سو ہینڈسم, میں نے آپ کو کبھی شلوار سوٹ میں نہیں دیکھا تھا, آپ اس میں زیادہ جچ رہے ہیں. لائیں کف لنکس لگاتی ہوں, اسٹون کلر لیس کف لنکس چوز کیے. اشپا نے اس کے کف جوڑے, جبکہ اس کے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرے, آنکھیں ملاتی ہنسی. انان نے اس کی کمر کی طرف ہاتھ بڑھا کر ہسارا. بہت خوش لگ رہی ہو. انان کے مسکراتے سوال پر وہ ادا سے ہنسی. ابراہیم انکل اور آپ کا ملنا میری زندگی کے خوبصورت مومنٹس میں شمار ہو گیا. یہ بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا نا. میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں. انان جذب و پیار سے اس کے چہرے کا نقش نہارتی اپنے جذبات کہہ رہی تھی, اور وہ تائید میں سر ہلاتا اس کے چہرے پر جھکا. اشپا نے بے اختیار اس کے کشادہ سینے پر دونوں ہتھیلیوں کو ٹکا کر وہ سانسوں کے سنگم پر کی گستاخیاں سہی. خود ہی انان کو اس کے مدہوش ہو جانے نے ڈسٹریکٹ کیا تو دونوں کی آنکھیں جب ملی وہاں سرور اتر چکا تھا. تم میرے لیے خوش ہو اور میں خود سے زیادہ ممی کے لیے. میری سب سے بڑی خواہش تھی کاش کہیں سے روحا کا ابراہیم لے آؤں. اشپا دیکھو, آج اللہ نے اس ناممکن کو میرے لیے ممکن بنا دیا. سب بدل گیا, مجھ سمیت میری ہر کیفیت, میرا ہر احساس, میری پوری زندگی بدل گئی. اس وقت وہ جذباتی ہو رہا تھا, اور اشپا نے اس کے جذبات کی بدلتی کیفیت سانسوں دھڑکنوں کو استوار کرنے کے بیچ محسوس کی. تو اچھا ہے نا, آپ کو خوش دیکھ کر سب مسکرائیں گے. اشپا نے اس کے خوش ہونے کا صدقہ اتارا, جبکہ انان نے اپنا سکون بڑھاتی وہ موجود کی بازوؤں میں جکڑ لی. وہ ٹوٹی شاہ بنی انان کے سینے سے لپٹا دی گئی. تم سے شروع ہوا یہ بدلاؤ, ممی کی فکر دور ہو گئی, اب میری ساری توجہ تم پر ہوگی. اب مجھے صرف تم سے محبت کرنی ہے. اشپا نور, تمہارا میرے پاس ہونا ایک الگ خوش بخت کیفیت ہے. اپنے سینے میں بسائے وہ اسے اختتام تک حقائق دل سناتا روبرو لایا. اشپا نے پرنم سی آنکھوں میں انان کا چہرہ بسایا.
آپ کی آلریڈی ساری توجہ اور محبت میری طرف ہی ہے، آپ کو اسی طرح خوش و خرم دیکھنا میری بھی سب سے بڑی خواہش تھی، فوری محبت سے کہہ دیا، جبکہ وہ اس لمحہ بہت جنونی ہوا، پر اشفاق کو سجا سورا دیکھ کر جیسے رکا، دونوں معنی حیض مسکرائے۔ دور ہو جاؤ ذرا، مجھ سے پہلے میری نیت خراب نیت نہ گھیر لے تمہیں، کیونکہ اس وقت دل چاہ رہا ہے دنیا باڑ میں جائے اور تم میرا سب بن جاؤ کل کی طرح، لکنگ سٹننگ، ہر نظر بد رد ہو، جس طرح وہ اس کے دہکتے حسن سے ڈر کر جھرجھری لیے دوری بنا گیا۔ اشفاق کا چہرہ اس کے کچھ کیے بنا ہی گلنار ہوا۔ اف فنان، آپ کے بنا کہے بھی مجھے سب پتہ چل گیا تھا، دور ہونے کا وقت ہے، ویسے سنے تھپڑ بابا کا زور کا لگا تھا کیا؟ اشفاق نے اس کی حصار سے نکل کر دوپٹہ اوڑھتے شرارت سے جو پوچھا، اس پر عنان ہنس پڑا۔ موصوف نے بالوں کو ڈرائی کرنے کے بیچ پلٹ کر دل و جان سے متوجہ شرارت پر آمادہ اشفاق کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ مجھے یوں ہی چپ کرواتے ہیں بچپن سے، کیونکہ میں ہمیشہ سے بہت بکواس کرتا تھا۔ عنان کا جواب سنے وہ قریب آئی، آنکھوں میں مست سی خوشی ناچی، میری ہنسی نکلنے لگی تھی، تب پھر سوچا نہیں اشبو، یہ لمحہ سہم کر گھبرا جانے کا ہے، تو فوری دبا لی۔ وہ ایک کیوٹ مومنٹ تھا اور مجھے اس لمحے سے پیار ہو گیا۔ اشفاق نے اس کے پاس رکتے اس کے ہاتھ سے برش لیتے خود عنان کے بالوں کو سلجھایا، جلد سپرے سے وہ پھر سے نم نم ہو گئے، مگر اپنی جگہ اسٹل ہو کر اچھے لگ رہے تھے، اوپر سے اس کی دنیا جہاں کی پرفیومز کو مات دیتی مہکتی ہوئی تر و تازہ اپنی معطر خوشبو اشفاق کو وہ بھلا گئی کہ یہ لمحہ دوری کا تھا۔ تمہیں ابھی ہر اس لمحے سے پیار ہوگا اشفاق، جس کا محور عنان ہوگا، ویسے میرا تمہیں چپ کروانے کا طریقہ زیادہ اچھا ہے۔ عنان نے پھر سے اس کی کمر میں بیٹھ کر ہاتھ لپیٹا، جبکہ اشفاق نے برش فوری ڈریسنگ پر رکھتے عنان کی بات کے مفہوم پر لرز کر حیا سے پلکوں کو آنکھوں پر گرا لیا۔ اس لمحے سے تو مجھے عشق ہوا پڑا ہے، جلدی آ جائیں تیار ہو کر۔ اس کے حصار کو جھٹ کر وہ اس کی کال چومتی فوری شرارت سے اس کی تیاری کے لیے مہلت دیے پیار نوازتی پاس سے گزر کر باغ نکلی، جبکہ اس کے کہے جملے کا سرور عنان ابراہیم کو گھیر بیٹھا۔ سوہان کی شادی ہو گئی، ہان اور ہٹک کی بھی، میں نے اور راشد لالہ نے سوچا یہ بیچارے کب تک کنوارے رہیں گے، سو ان کا بھلا کروا دیا، دونوں بہت خوش ہیں اپنی والیوں کے ساتھ۔ باغیچے کی جانب پورا لان ڈول ڈمکے اور بھنگڑے کے روایتی پروگرام سے مست سجا تھا۔ علاقائی رقص خاص کر بلوچ روایات کی جھلک پیش کرتے رقص کر کے مہمانوں کو لطف اندوز کیا جا رہا تھا۔ ہٹک اور سوہان بھی رقص کرنے والوں میں پیش تھے، جبکہ ساحر ان دو کے بارے میں جب فکر مند ہوا تو محب نے ان دو کی شادی کا بتا کر خاصا سرپرائز کیا۔ ارے واہ، شکر ہے تم دونوں کوئی تو عقل مندانہ کام کیا میرے پیچھے، یہ اپنی والیوں کے سنگ خوش ہیں تبھی بھنگڑے اور رقص سلپ ہو رہے ہیں کب سے؟ ساحر نے ہنس کر ایک دوسرے کو رقص میں پیچھے چھوڑتے سوہان اور ہٹک کو دیکھا، جس پر محب جو آج مہندی کا معصوم دلہا بن کر کچھ زیادہ ہی سج رہا تھا، ہنسا۔ وہ تو ہم بھی خوش ہیں، آئے نہان تھوڑا رقص ہو جائے۔ جب نے اٹھ کھڑا ہوتے لاڈ سے فرمائش کی تو ساحر ذرا گڑبڑایا، او نہیں یار، میں بہت برا ناچوں گا، مجھے بس کپل ڈانس آتا ہے۔ ساحر نے جو بہانہ تراشا، اس پر محب کا کہا بے ساختہ تھا، چلیں پھر مجھے بابی سمجھ لیں، کپل ہی کر لیتے ہیں۔ محب نے ہنستے زبردستی ساحر کو بھی میدان میں گھسیٹا، جبکہ محب اس پر پٹنے سے بال بال بچا۔ زور زبردستی ہی سے ساحر نے ہچکچاتے ہوئے ان سب کا ساتھ تو دیا، پر پھر موصوف کو خود ہی مزہ آنے لگا، جبکہ محب اس بیچ مسلسل ہنس کر ساحر کو تنگ کرتا نظر آیا۔ کچھ دیر تک آئس عنان، زیان، شجاع صاحب اور جہاں کے ساتھ ہادی صاحب نے بھی انٹری ماری۔ آئس نے بہت مہارت سے ہاور والا معاملہ دبا دیا اور سب کو ناچتا دیکھ کر وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر یہ بات کسی تک پہنچتی تو اس وقت اس کے یہ یار بیلی یوں بے فکر ہو کر مستی نہ کر رہے ہوتے۔ آئس کو بھی رقص کی آفر ہوئی، لیکن وہ ذرا ڈیسنٹ بنا ہوا بڑے جینٹل مینز میں پہلے ہی ان کو ڈال بنائی گھس گیا کہ ساحر کی طرح موصوف ہنسنے سے بچ کے یوں لگ رہا تھا حویلی پوری خود بھی رقص کر رہی ہے۔ وہیں زوئے کو مہندی کے خوبصورت کامداری جوڑے میں دیکھ کر ہر لیڈی کی آنکھوں میں رشک اتر آیا۔ وہ لباس زوئے پر اتنا سجا کہ سب نے باری باری اس کی بلائیں لی۔ ایمان اور اشبا تو آج بھی تتلیوں کی طرح چہکتی نظر آ رہی تھی۔ فرزانہ خانم اور بخت صاحبہ دلہن کے دائیں بائیں بیٹھی تھی اور باقی سب روبرو سب کی پکس لے رہی تھی، جبکہ لیزا نے نوفل سنبھالا، جبکہ انوشے تو صوبیہ آپا کے پاس بہت پرسکون ہو کر فنکشن انجوائے کرتی نظر آئی۔ بڑی خواتین علاقائی گیت گانے کے ساتھ رقص کرتی محفل کو اور چار چاند لگا گئیں۔ 9 بجے تک یہ خوبصورت جشن جاری رہا اور پھر ڈول ڈمکا روک دیا گیا۔ کھانے کے بعد سب کی آہستہ آہستہ واپسی تھی۔ زوئے نے مہندی کے بعد پھر سے لیزا سے نوفل کو لیے اپنی گود میں بٹھا لیا، جو 1 گھنٹہ بیچ میں سو کر اپنی نیند پوری کیے پھر سے سب کو تاڑنے کے لیے فریش ہو چکا تھا۔ اللہ تمہیں اور محب بھائی کو بھی جلد اولاد سے نوازے، میری اسپیشل اور خاص دعا ہے تمہارے لیے بھی اور میری اشبو کے لیے بھی۔ ایمان اس کے پاس ہی بیٹھی سے دعا دینے کے آخر تک ادا پیا کے ساتھ بیٹھی پکس دیکھتی اشبو کو دیکھتے بولی تو زوئے نے نوفل کا ننھا سا ہاتھ چوما، آمین، تم سب نے ہماری خوشی میں شریک ہو کر کئی گنا اس کے حسن کو بڑھا دیا ایمان، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا شادی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ زوئے اداس سی تھی، جس کا سبب کہیں نہ کہیں وہ سنگ دل باپ تھا جس کی زمینی سزا بہت جلد پوری ہونے والی تھی۔ ایمان نے اس کا ہاتھ تھامے پیار سے زوئے کو اپنی طرف دیکھنے کو اس کی ٹھوڑی سے پکڑا، ابھی تو اصل رونق کل لگے گی اور تم یہ ڈیزرو کرتی تھی، تبھی تو تمہیں محب بھائی ملے۔ آئی نو اس وقت لڑکیاں کچھ جذباتی ہوتی ہیں، میں بھی تھی، لیکن جب ساتھی محبت کرنے والا ہو تو وہ آپ کے درد، آپ کی تکلیف کو بھی سکون کا پیرہن دے دیتا ہے۔ محب بھائی کو بہت مشکلوں سے ملی ہو، دیکھنا وہ کتنا پیار کریں گے۔ ایمان کی خوبصورت تسلی پر زوئے بھی دل سے مسکرائی، جب وہ محب کا نام سنتی تو ہونٹوں پر مٹھاس پھیل جاتی، وہ اس قدر پیارا تھا اسے، اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، محب ہے تو زوئے زندہ ہے ایمان۔
میں اسے کبھی بتا ہی نہیں سکتی کہ وہ کس قدر قریب ہے میرے دل کے، لیکن اس سے کہا تھا سب کہہ دوں کہ تم دعا کرنا میرے الفاظ اس کی موجودگی، اس کی محبت کا حق ادا کر سکیں۔ زوہے نے جیسے اس سے دعا کا تڑپ کر کہا، ایمان کو ڈیروں پیار آیا، کیوں نہیں؟ پرسنل ایکسپیرینس کی بات کروں تو فرسٹ نائٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے جو سوچا بھی نہیں ہوتا، اور مجھے یقین ہے تم اپنے میٹھے لہجے میں صرف اگر یہ بھی کہہ دو گی کہ محب بھائی تمہیں کتنے پیارے ہیں، وہ بھی بہت گہرا اثر کر دے گا مقابل پر۔ ایمان نے بھی ذرا کھل کر زوہے کا ڈر مٹایا تو آخری شرارتی سرگوشی پر زوہے کے چہرے پر سرخی گلتی خود ایمان نے محسوس کی۔ یہ الگ بات وہ ان سرخیوں کو چھپانے کو نوفل سے کے ساتھ لاڈ کرنے لگی۔ ایمان نے دل میں زوہے کے لیے ڈھیر دعائیں مانگیں۔ کہو تو ملاقات ارینج کروا دو تم دو کی؟ ماں نے پھر سے دوستانہ سرگوشی کی تو زوہے نے شدید اقرار بھرے انداز میں دیکھتے جیسے ڈر کر نہ کی، ایمان ہنستی، ملنا تو چاہتی ہوں لیکن سچ بتاؤں تو اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پاؤں گی سنبھلنے کی خاطر، کیونکہ وہاں بہت سی خوبصورتی جمع ہو چکی ہوگی، دیکھ لیا تو اس سے دور نہیں جا پاؤں گی، اور وہ میری قربت میں میری ہی نگاہوں سے محروم رہے، ایسا میں سہ نہیں پاؤں گی۔ کل ایک ہی بار ملنا چاہتی ہوں اس سے، کیونکہ کل اس سے منقوہ یا محبوبہ بن کر نہیں، اس کی محبت بن کر ملنا چاہتی ہوں۔ زوہے کے دلکش جواب پر ایمان مسکرائی، اس کا ہاتھ پر ہاتھ رکھے سہلایا اور اسے خود سے لگاتی مسرور ہو گئی۔ بس پھر تیاری پکڑ لینا جلدی سے مامی بننے کی۔ ایمان کی سرگوشی اس پر زوئے کو بھی شرمگین سا ہنس پڑنے پر مجبور کر گئی، اور واللہ یہ آج کی رات کا حسین ترین منظر تھا۔ آہستہ آہستہ مہندی کا جشن ختم ہوا تو مہمانوں نے بھی ہولے ہولے رخصتی چاہنی شروع کی۔ باقی سب جا چکے تھے، بس ایمان نوفل اندر زوئے کے پاس اور ساحر باہر محب کے ساتھ رہ گیا۔ ملنا ہے اس سے؟ ساحر اور وہ حویلی کی طرف ہی بڑھ رہے تھے جب ہان کی آفر پر محب نے گھبرا کر نظر سی چرائی۔ تباہی لگ رہی ہوگی، وہ آج تباہ ہو جاؤں کیا بنا گولی چڑھے؟ محب کی بدحواس جواب دہی نے ساحر کو ہنسنے پر مجبور کیا۔ تمہارے جذبات کی نادیدہ لو اس تاریک رات کو چمکا رہی ہے بلوچ۔ یہ خیر و عافیت سے زوئے تک پہنچے۔ اللہ سے دعا ہے وہ تم سے تمہاری زوئے اب کسی جہاں میں دور نہ کرے۔ ساحر رک کر پلٹا اور دونوں ہاتھ محب کے رخسانوں سے لگائے، پدرانہ و برادرانہ انس کی بوچھار کرتے دعا دی۔ ہان کی موجودگی محب کے لیے اس کی چمک تھی، اور اللہ آپ کو بھی میرے ساتھ رکھے۔ اس کی دعا میں کے اضافے پر محب کو گلے لگا گیا، اس کی پیٹھ تھپکی محبت اور فخر سے، اور پھر دونوں آمنے سامنے آئے۔ دوست بہت ہیں، تم جیسا یارانہ صرف تم سے ہی ہے ہان کا۔ اب ساری رات زوئے کو مت یاد کرنا، سو جانا ورنہ دلہا بن کر گلو نہیں آئے گا۔ مجھے بھی اجازت دو، کل پوری تیاری کے ساتھ تمہیں آباد ہوتا دیکھنے آؤں گا۔ ہمیشہ خوش رہو، نیک اور صالح اولاد مقدر بنے۔ ساحر کی آخری دعا دونوں کو جذباتی کیفیت سے شرارتی موڈ میں گھسیٹ کر لائی۔ ہان، آخری دعا بہت پیاری دی ہے۔ محب اس لمحے سچ میں اتنا خوبصورت مسکرایا کہ ساحر نے اس کی مسکراہٹ سے نظر چرا لی کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ دعا دے دی ہے میں نے بیٹا، باقی کام تم پر ہے، ہاں لیکن اس ستاولے ہان کی طرح کچھ زیادہ ہی مارکا مارنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ محبوبہ کے ساتھ ایک عدد دلارا سا ولن سہنے کا حوصلہ ایڈوانس جمع کر لینا۔ ساحر کا اشارہ سمجھتے محب اور وہ دونوں مانی حصہ سے ایمان بھی سوئے نوفل کو سینے سے لگاتی حویلی سے نکلی تو قندیل آپا اور فرزانہ خانم خود اسے سی آف کرنے آئیں۔ محب نے ایک نظر اندر جھانکا کہ کہیں سے وہ دکھائی دے، پر اسے نانیوں دادیوں نے ایسا گھیر رکھا تھا کہ بیچاری ساری رات تو کسی کو دکھائی نہ دے سکتی تھی۔ سب نے اجازت لی اور رخصت ہوئے۔ کل کا دن واقعی ایک خوبصورت دن ہونے والا تھا یقیناً۔ تم کیا کر رہے ہو ادھر؟ سب واپس آ چکے تھے۔ انان چینج کیے عشاء کے بعد ممی کے روم میں آیا تو ہادی کو مزے سے روحا کی گود میں سر رکھ کر لیٹا دیکھے گویا انان صاحب جل بن گئے۔ میں مما سے برے بالوں میں انگلیاں پھیرنے پر جو سرور ملتا ہے اسے برے کہتے، پنجابی میں دلوا رہا ہوں، اب سے ممی صرف میری ہیں۔ ہادی نے مزے سے ممی کی گود میں قبضہ جماتے بتایا۔ برے کے بچے چل نکل یہاں سے۔ انان نہ صرف قریب آیا بلکہ پکڑ کر ہادی کو ایک ہی بازو سے پرے کرتے خود فوری سر بیٹھ کر لیٹتے ممی کی گود میں رکھا اور لیٹا، جبکہ ہادی نے یوں ہونہار ہو کر انان کو دیکھا جیسے کچا چبا جائے گا۔ البتہ روحا اپنے بچوں کی اس گود میں سر رکھنے والی جنگ پر ہنس پڑی۔ مما دیکھیں نا ان کو، اتنا مزہ آ رہا تھا، آپ کو اشپا لا کر دی ہے نا، ان سے ڈلوائیں نا۔ ممی پر ہمیشہ آتے ہی قبضہ جما لیتے، یہ میری مما ہے، ادا پیا بھی نہیں ملتی مجھ مسکین کو، اور مما پر آپ نے آتے ہی ٹھپا لگا لیا۔ میں نہیں بول رہا، داندلی کر رہے سب ادھر، میری تو کوئی عزت نہیں، کیا اتنا برا ہوں میں ماں؟ ہادی نے وہیں ناگن ڈانس والا سٹیپ لیتے جرجری لی اور منہ بسورتا سستے روئے فلم ہیرو کی طرح۔ ایموشنز اگلتا روحا کے لاکھ بلانے پر کمرے سے چلا گیا۔ انان کی مسکراہٹ دیکھے روحا نے اس کا کان دبوچا۔ ایسے کرتے ہیں، چھوٹا بھائی ہے وہ تمہارا، دونوں بھی تو لیٹ سکتے تھے، رو رہا ہوگا میرا بچہ۔ روحا کا دھیان دروازے میں ہی اٹکا تھا۔ چھوٹا، بات سنی ہے آپ نے اس چھوٹے شریف کی؟ اشپا والی سنبھال لیں اپنے اس لفنگے کو، بتا رہا ہوں گرل فرینڈ بھی بنا رکھی ہوگی اس نے۔ بلکہ میں خود نظر رکھتا ہوں اب اس 2 روپے کے شاہ رخ خان پر، زمین سے اگا نہیں سے بڑا پتہ ہے اشبہ بوروں کے لیے لائی گئی ہے۔ انان کو کوفت پر روحا ہنسی، تو کون سا غلط کہا ہادی نے، تم اسی کی گود میں سر رکھو نا اب۔ روحا بھی فوری ہادی کی بنی تو وہ ممی کو فسردہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اشبہ کے آنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ مجھے اپنی گود میں سر رکھنے سے محروم کر دیں گی۔ ہاں اب آ رہا ہے نا ان کی گود میں سر رکھنے والا، ان کا چہیتا ابراہیم، تبھی ان کو غائبانہ خبر ہو گئی ہوگی، اسی لیے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہیں۔ ہاں، اول جملہ ممی کو دیکھتے کہا جبکہ آخری سوچیں وہ جیلس ہوئے، بس سوچ ہی سکا۔ ظاہر ہے تم اور ادا تو اپنا پرسنل بندہ پا چکے ہو، اب میں صرف اپنے ہادی کی ہوں۔
चलो हटो शाबाश, मुझे उसके कमरे में जाने दो, मम्मी के लिए तुम नहीं करते तो वो क्यों करे कंप्रोमाइज़। रोहा ने भी फौरी जालिम बनते हुक्म सुना दिया, मगर अनान उठा लेकिन उनके जाने से पहले मैटर से उठकर मम्मी को थामे रोक गया और बिठाया। अच्छा चली जाइएगा, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें। अनान के पूरा इसरार लहजे पर वो रुकी में और उसको सुना भी। पूछो, रोहा ने फौरी तवज्जो से कहा। अगर ऐसा हो कि अचानक किसी दिन आपको आपके इब्राहिम मिल जाए फिर? पहले तो उसके सवाल पर रोहा साकिन सी हुई, मगर फिर अनान का दिमागी हलल जाने सर झटकर उदास सा मुस्कुरा दी। मेरे इब्राहिम मुझसे खोए ही कहाँ हैं? तुम, एदा, हादी, तुम तीनों में मुझे वो दिखाई देते हैं, मेरे दिल में हैं। कमरे में आज भी उनकी खुशबू जिंदा है, फिर इसके अलावा मिल जाना और क्या है मैं नहीं जानती। वो मम्मी के जवाब पर कुछ लम्हा खामोश हो गया, जैसे कोई पूरे सर जवाब ढूंढ रहा हो। वो मम्मी रियल में छूना मुमकिन हो अगर उन्हें वैसे वाला मिलना। इस पर अनान के सवाल पर रोहा ने इसे अजीब सी नज़रों से देखा। कल जावेद भाई को कॉल करनी पड़ेगी कि अनान को बुलाएं। अगेन अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा है दोबारा, और इस पर कहूँ कि भैंस वाला इंजेक्शन लगाएं। पागल, हटो पीछे, मुझे हादी को देखने दो। उसकी बात को सिरे से रद्द किया। रोहा से ही पागल कहे ये जा वो जा, जबकि अनान ने मायूस सी शक्ल बनाए। मम्मी की इस दर्जा बेइतनाई पर उठकर वापस अपने कमरे का रुख किया। अशपा भी चेंज किया, नमाज इशा वगैरह पढ़े, मैटर्स पर चौकड़ी मार के बैठी आज की पिक्स ही देख रही थी जब अनान कमरे में आया और आते ही उसकी गोद में सर रखे लेट गया। पुष्पा ने मुस्कुराकर इसे देखा और फ़ोन एक तरफ रख दिया। मम्मी ने कहा वो मुझे अपनी गोद में सर रखने नहीं देंगे और अब सिर्फ हादी की हैं। कह रही हैं तुम अब पुष्पा से लाड उठवाओ, क्या ये जुल्म नहीं है? ऊपर से पूछा कि अगर इब्राहिम मिल गई कभी तो उल्टा मुझे पागल समझकर भैंस वाले इंजेक्शन की धमकी दिए चली गई। इतनी मासूमियत और मजलूमियत इकट्ठी देखकर पुष्पा की हंसी भी निकली और प्यार भी ढेर आया। तभी तो उसका माथा चूमने के बीच भी मुस्कुराहट रोक ना पाई। सच सही कह रही हैं, अब हादी को लाड उठवाने थे उनके, उसका भी हक है। आपको सारी रात अगर यहीं सोना है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। रही बात इब्राहिम अंकल वाली, तो ये नेचुरल है ना, उनको ऐसे यकीन थोड़ी आ सकता। आई थिंक जिस तरह वो खुद रूहानी को यकीन दिला सकते हैं, ऐसा हमारे इख्तियार में नहीं है। की मीठी सी बातों में इतनी तसल्ली और इतना यकीन था कि वो जो रूठा बच्चा लग रहा था पुरसुकून हो गया। यू आर राइट अशफा, मतलब ये ड्यूटी बाबा पर ही डालते हैं। रही बात सोने की, तो मुझे हर रात तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज़ और सांसें रोकने का फ़र्ज़ निभाने के बाद एक पुरसुकून नींद लेनी है। अव्वल जुमले तो वो मुस्कुराकर सुन रही थी, पर अनान के यू टर्न ने से कान की लो तक सुर्ख किया। ऊपर से जैसे वो उसकी गोद से सर उठाकर उठते ही इस पर बिना इजाज़त जो गया। अशफा को लगा पूरे जिस्म में हरकत करता लहू जम गया है। अनान उसकी झुकने पर तकिए पर गिरने के अंदाज में लेटे घबराई, मगर अनान ने अपने सीने पर मज़ाहमत बढ़ाते उसका हाथ उंगलियों को बेबस करते जकड़कर मैटर से लगाया और तमाम फरार रद्द की। उसकी जबीन झुककर चूमी। इस दीवाने को तुम्हारी मौजूदगी कल की बनिस्बत ज़रा तफसीली सराहने दो, क्योंकि कल ज़रा ये बंदा डाउन था। रोकना मत, क्योंकि ये वाहिद मामला है जिसमें नानी इब्राहिम तुम्हारे कहे में नहीं है। अशफा को मजीद सांस लेने तक की मोहलत ना बख्शते वो उसकी खुशबू में मदहोश होता धीरे से उसकी धड़कनें तेज़ और सांसें रोकने का आगाज़ किए। अगले ही लम्हे अशफा को भी अपना खूबसूरती से तरफदार बना गया। फंस हुए इस गुरबत ने दोनों को अपनी आगोश में बढ़ लिया। मैं तो दिल ही दिल में सदका उतार रही थी जोई की होशी हमकाती आंखों का। उफ साहिर, कल आपके मुहिब की हैर नहीं। नौफल फिर से ना सिर्फ जाग गया बल्कि वो साहिर के सीने पर सीधा लेटा उसके हाथ से ही खेल रहा था। ईमान ने बालों को बांधते मेसी बन बनाया और वहीं साहिर के पास ही आकर बैठी बोली। दोनों ही हसीन मुस्कुराए। दोनों एक जैसे हैं, यानी अच्छा है, सुकून मिलेगा दोनों को। मुहिब को आज से पहले इतना मसरूर नहीं देखा मैंने, मतलब खुशी छुपाए ना छुप रही थी, उसकी नज़र न लगे दोनों की मोहब्बत को। साहिर ने भी तायीद की, जबकि ईमान ख्यालों में इन दो को ही इमेजिन करके मुस्कुरा रही थी। साथ साथ साहिर और नौफल को देखकर फिदा हो रही थी। वो बहुत जल्दी साहिर के लम्स का आदी हो गया था। ईमान को इन दो की अटैचमेंट बहुत अच्छी लग रही थी। साहिर ने इसे सीने पर बिठाकर टांगे बैंड किए, उसको टेक लगवाई तो वो औंधा होकर साहिर के चेहरे पर झुकाया और बाबा की गाल चाटने लगा। ईमान और साहिर एक साथ हंसे। नौफल, तुम क्या मेरे साहिर से पर्सनल होने की कोशिश कर रहे हो? साहिर रोके ना, कैसे आपको तरसी बकरी की तरह किए जा रहा है। हालांकि इस उम्र में बच्चे रोने और सोने, दूध पीने और डायपर खराब करने के सिवा कुछ नहीं करते, लेकिन ये मुसलसल आप पर फ्लैट होने की कोशिशों में है। ईमान ने फ़ौरन से उसको साइड पर से उठाना चाहा, जब साहिर ने फौरी ईमान का हाथ पकड़े घूर कर रोका। जबकि नौफल ने मम्मी की बात सीरियस ले ली, तभी बस चुपचाप करके सीने से लग गया। ईमान देखो, मेरा बच्चा माइंड कर गया, इससे भी मैं पसंद आ गया हूँ ना, तो जलो मत प्लीज़, इधर तक धुआं उड़कर आ रहा है। साहिर ने लाड से नौफल को उठाकर उसका मुलायम गाल अपने गाल से लगाया तो नौफल ने एक तिरछी सी निगाह ईमान पर डाली, मुस्कुराकर वापस साहिर की गाल खाने लगा। ईमान ने मुंह बसोड़कर गर्दन ही घुमा ली। मुझसे नहीं देखा जा रहा, ऐसा लग रहा मेरी सौतन ब्याह लाए हैं और मुझे इसका और अपना लाइव रोमांस भी देखने पर मजबूर कर रखा है। ईमान की कोफत पर साहिर ने हंसकर उसकी बाजू खींचे पलटा अपने पास ही पहलू में समेटा, जबकि अब ईमान एक तरफ साहिर के सीने लगी गमगीन होकर वहीं सर रखकर खुद को देखते नौफल को देखने लगी, जो इसे देखकर इतना प्यारा मुस्कुराया कि ईमान ने आगे से रखकर उसकी वो मुस्कुराहट चूम ली। जबकि साहिर अब दोनों की लाड पर दोनों को देखने लगा। मेरी जान, मेरा गुड्डा, मम्मी की चुलबुली सी जान, तुम्हारी इस मुस्कुराहट पर जान भी कुर्बान है। फिर मेरे साहिर क्या चीज़ है? बाबा बहुत पसंद आए हैं मेरे बच्चे को, बाबा बहुत प्यारे हैं मेरे नौफल के, बाबा बहुत हैंडसम है मेरे शहजादे के, बाबा की खुशबू ने तुम्हें भी दीवाना कर दिया। साहिर तो इस खूबसूरत लम्हे में ही खो गया जब ईमान और नौफल को प्यार लाड करते देखा। जिंदगी का सासा था ये साथ।
नौफल की प्यारी सी आंखें और उसका ईमान को देखते होशमंदी से मुस्कुराना बता रहा था वो ईमान को भी से बहुत चाहता है। तुम सच में मुझे कुर्बान कर दो कि ईमान अब जलाने की बारी ईमान की थी। ज़रा सा उसके सीने पर झुककर उठी और इस खूबसूरत से प्यारे शख्स को देखा। ऑफ कोर्स वो मगरूर हुई, चाहती तो उसकी मुस्कुराहट मुकाबले की ज़रूरत से बारी पड़ती। पुरहमार सांसों ने चोली और कितनी देर दूर सरकने तो दूर हिलने भी ना दिया। अब वो उसकी मज़ाहमत पर थमा तो दोनों की आंखों में एक दूसरे की मोहब्बत होने का गुरूर सिमटा था। खुदा गवाह है, इतना सभी ना करो कुर्बान। उसके चेहरे की खुशी देखता साहिर भी दिलकश मुस्कुराया। मुझे इस दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग दी तुमने। बाप बनना कितना खूबसूरत है, बयान नहीं कर सकता। नौफल देने के लिए थैंक यू। नौफल के बाद भी मुझे मेरी ईमान वैसी ही देने के लिए बड़ा वाला थैंक यू। फूल जैसी गुर्बत में वो ऐसे इजहार करता था ताकि ईमान किसी और की ज़रा ना रहे, लेकिन दोनों की बढ़ती नज़दीकी नौफल के बेवक्त रोने ने झटकी तो ईमान ने फ़ौरन से नौफल को झुक कर वापस साहिर के सीने पर सरकते सरकाकर अपने सीने से लगाई सीधी लेटी तो वो शांत ना सिर्फ हुआ बल्कि ईमान का लम्स पाते ही मदहोश होकर आंखें बंद कर गया। ईमान ने नज़र फेर कर चेहरा उठाए देखा तो साहिर ने करवट इन दो की तरफ बदली और ईमान को अपनी बाजू का तकिया देते दोनों के गिर्द दूसरी बाजू हायल की। ऐसा लग रहा मेरे कब्जे में कायनात आ गई। साहिर की लो देती सरगोशी पर ईमान ब्लश की और चेहरा उठाया जिस पर साहिर ने खुद को मुयस्सर करते ही आसूदगी से ईमान की आंखें मूंदने पर खुद भी आंखें बंद कर लीं और इस सुकून को मज़ीद गहराई से महसूस करने लगा। वहीं आयस के सीने पर एदा सर रखे थी जबकि आयस की दूसरी जान में नौशे बैठी अब तक खेल रही थी। सोबिया 2 बार इसे लेने आ चुकी थी मगर एदा और आयस का उसके साथ खेलने का मज़ीद दिल था और वो भी जाने पर आमादा न थी। ये नसीबों वाली है, इसी के सबब अल्लाह ने हमें ये दिन दिखाया। कभी नौशे और हमारी औलाद में फ़र्क मत करना आयदा, 1% भी नहीं। आयस ने हाथ बढ़ाकर नौशे की मुलायम गाल से लाई तो वो फौरी आयस के कंधे पर लाम लेट होती अपनी डॉल से हनूज खेलने लगी। एदा ने सर उठाकर आयस को देखा। आपको एदा ऐसी लगती है? मैं तो नौशे को भी अपनी औलाद ही समझने लगी हूँ, जैसे इसे भी मैंने ही जन्म दिया हो। वैसे भी ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। एदा का मोहब्बत से भरा अंदाज और उसकी ममता पर आयस ने उसकी जबीन चूमते अपना बेताब लम्स बाहम पहुँचते उसके पहले सवाल का हसीन जवाब दिया। तुम तो जान हो मेरी, बस यूं ही कह दिया। नौशे बहुत खुश होगी बेबी आएगा जब। और मैं तो शायद पैर भी ज़मीन पर ना लगे, आफियत ही आफियत बन गई हो तुम मेरे लिए एदा। जज़ब ने आयज़ की आवाज़ बारी की जबकि एदा की मोहब्बत भरी नज़रें काफ़ी थी। दोनों ने बैक वक्त नौशे को देखा जो खेलने के बीच कभी आयज़ से चिपक जाती कभी एदा का हाथ थाम लेती और ये सब बेहद खूबसूरत था, मबहूत कर देने की हद तक दिलकश। एक नई सुबह आ चुकी थी और बाहुदा हसीन और रोशन थी। गर्मी और खब्ज से भरे दिन की तमाज़त को घने से बादलों के गोलों ने लपेट रखा था जबकि हल्की फुल्की कैप परवर हवा से दरख्तों के हिलते पत्ते हर आंसू आम को मसरूर हो रहा था। उससे सोए से दूर मुहिब की ये रात कट गई क्योंकि आज का दिन का दिलासा कोमल से हाथों से सारी रात बेकरार दिल को थपकता रहा और आज बलोच हवेली की तरह यहाँ की चहकती सच दज कर मुहिब को ऑफिशियली मिलने वाली थी। इब्राहिम की रात अच्छी गुजरी पर वो सबसे मिलने को बहुत बेकरार थे। अना ने सुबह नाश्ते से पहले ही उनको मैसेज भेजा कि वो रात डिनर पर आलम हाउस आ जाएं क्योंकि दिन भर कोई घर नहीं था। जबकि हर कोई आज मुहिब और जोए के इस दिन को मज़ीद खास बनाने के लिए सच धज कर तैयारी करता नजर आ रहा था। जारी है सॉरी शादी स्पेशल कल होगी। आखिरी किसके 2-3 पार्ट्स होंगे। बेस्ट सीन और डायलॉग कौन सा लगा बताना ज़रूर सब ने ज़रूर बताइएगा सब और चैनल लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो मिलते हैं 80 एपिसोड के पार्ट 1 के साथ कल। तो होप सो आपको मेरा किया एंड अच्छा लगेगा और मैं ज़्यादा मैसी नहीं करूँगी। लास्ट एपिसोड प्यारी प्यारी और अछूती सी रखेंगे, जिनकी स्पेशल है उन्हीं पर फोकस होगा, ठीक है ना। तो 2 में अगर सिमट रही है कहानी तो मैं 2 में समेट दूँगी, अगर ज़्यादा हुई तो 3 में, ठीक है। तो मिलते हैं लास्ट एपिसोड के पहले पार्ट में, तो तब तक अल्लाह हाफिज़।